وہ میرے بابا کی گاڑی کو بم لگی تو پھر وہ شہید ہو گئے. سینے کی بات سے یاد آیا کس حال میں تم رہتے ہوگے, جو کہہ سکتے تھے بس مجھ سے کس کو جا کر کہتے میرے بابا کی گاڑی کو بم لگی تو پھر وہ شہید ہو گئے. میرے بابا کو میں بہت ہی مس کرتی تھی اور میں بھلے ہو کہ میں آرمی میں جاؤں گے. تو لگتا ہے پیارا اتنا اس میرے دل میں ہے جتنا تیری ایک ادا کہنا. دونوں یحییٰ اور داؤد ندیم کے بیٹے ہیں اور انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ندیم کو شہادت کا رتبہ دیا ہے, ہمارا جذبہ اس شہادت سے ہمارے خاندان کا, ہمارے گھر کا مزید بڑا ہے اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارے ملک کو جس وقت بھی جدھر بھی ضرورت پڑی ہماری جانوں کی, ہمارے خون کی کوئی قیمت اس پاکستان کے لیے نہیں ہے. میرے بابا کو میں بہت ہی مس کرتی تھی اور میں بھلے ہو کہ میں آرمی میں جاؤں گے. نیا پاکستان کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے, ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی اپڈیٹ آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. ناظرین, آج میں موجود ہوں حافظ آباد میں سابقہ MP چودھری نذر عباس بھٹی کے بیٹے چودھری مبشر عباس بھٹی کے ساتھ, جو سابقہ ضلعی ناظم رہ چکے ہیں اور ان کے ایک بھائی نے کچھ روز قبل جام شہادت نوش کیا. اس حوالے سے میں ان سے بات کرتا ہوں, ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ کب واقعہ ہوا. ناظرین, میں یہ بتاتا چلوں یہ اس علاقے کے ضلع حافظ آباد کے رئیس ہیں, کچھ ان کے کزن MP ہیں, کچھ MP کچھ MN ہیں. تو کیا وجہ تھی کہ ندیم عباس بھٹی شہید آرمی جوائن کی اور جام شہادت نوش کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. پہلا کویشچن یہ ہے کہ آپ سب جیسے کہ آپ کے کزنس MP ہے, آپ ضلعی ناظم رہ چکے ہیں, آپ کے والد MP رہ چکے ہیں, آپ کا ایک بھائی آرمی میں کیوں گیا؟ جی, ندیم کی شروع سے اسکولنگ جو ہے وہ گیریزن اسکول اور آرمی کے اسکولز میں رہی, تو اس حوالے سے بھی ندیم کا چونکہ اس کے سارے دوست جو ہے آرمی بیک گراؤنڈ سے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے والد صاحب کی یہ بڑی خواہش تھی کہ میرا بیٹا جو ہے وہ پاک آرمی میں ایک بڑا آفیسر بنے. یہ ہمارے والد کی بھی خواہش تھی اور ندیم کو بھی شروع سے چونکہ اس کی اسکولنگ ساری جو ہے وہ آرمی کے دوستوں کے ساتھ تھی, اس حوالے سے, اور ندیم کے اندر بھی ایک بڑا جذبہ اپنے ملک کے لیے کچھ کرنے کا تھا, تو اس نے خود اپنی مرضی سے یہ شعبہ اس نے چوز کیا. ٹھیک, اچھا یہ بتائیں کہ انہوں نے خود یہ شعبہ چوز کیا اور جام شہادت جو انہوں نے نوش کیا وہ کب نوش کیا اور کیسے ان پہ کوئی اٹیک ہوا, کیا وقوع ہوا تھا؟ جی, ندیم کافی پچھلے تقریباً 2 سال سے بلوچستان میں تعینات تھا اور وہاں پہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ, بلوچی کمیونٹی کے ساتھ اس کا بڑا اچھا بڑا تعاون اور بڑا وہ انوالو تھا لوکل کمیونٹی کے ساتھ. اور یہ بات جو ہے, یہ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کو یہ بات بڑی گراں گزرتی تھی کہ پاکستان آرمی کے آفیسرز جو ہیں وہ لوکل کمیونٹی کے ساتھ جس طرح سے ان کے وہ روابط اور ان کے لیے کافی مشکلات اس حوالے سے اس نے پیدا کی تھی, جو علیحدگی پسند تنظیمیں ان کے لیے. تو 8 مئی کو ندیم بلوچستان کے علاقے واقعی میں اپنی پوسٹ جو کہ جدھر آرمی کی FC کی جو پوسٹ ہے جہاں پہ وہ تعینات تھا, وہاں سے وہ اپنے 6 جوانوں کے ساتھ اور کچھ سویلین لوگوں کے ساتھ پٹرولنگ کے لیے, مقامی ایریا کی پٹرولنگ کے لیے, اپنی روٹین کی ڈیوٹی کے لیے وہاں سے نکلا اور تلک کے مقام پہ وہاں پہ ایک بارودی سرنگ بچھائی گئی تھی جس کا وہ نشانہ بنے اور اس طرح سے اس کی شہادت اسی جگہ پہ موقع پہ ہو گئی. اچھا, یہ رمضان کی بات ہے, رمضان میں انہیں جام شہادت نوش کی؟ جی, 8 مئی بروز 14 رمضان المبارک جمعہ والا دن تھا. اسی دن ہی جمعہ کے ٹائم ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ رتبہ اسی مقام پہ فائز کیا. اچھا, آپ کے بھائی آرمی میں گئے, آپ خود سیاسی, آپ کے والد سیاسی, آپ کے کزنز MN نے, آپ کے والد MP رہے, لیکن کیا آپ نے انہیں روکا نہیں کہ کیوں آرمی جوائن کر رہے ہیں؟ کس چیز کی کمی ہے کہ آپ آرمی میں جا رہے ہیں؟ جی دیکھیں, پاک فوج کا ہمارے ملک میں ایک بڑا عزت نام اور وقار کا ڈپارٹمنٹ ہے یہ, تو اس حوالے سے تو ہماری خاندان کی طرف سے بالکل کوئی رکاوٹ نہیں تھی. لیکن اگر ندیم چاہتا تو گھر بیٹھ کے اپنی جو ہے وہ اپنی زندگی تو بآسانی میں گزار سکتا تھا. اللہ کا دیا ہوا اتنا کچھ تو ہمارے پاس, اللہ کی نعمت زمین اور ہمارے وسائل ہمارے والد صاحب کے کافی تھے, لیکن وہ ایک شروع سے خوددار انسان تھا اور اس کی یہ خواہش تھی کہ میں اپنے ملک کے لیے کچھ کروں. یہ جو پاکستان کا جھنڈا اس کی قبر پہ لہرا رہا ہے, ہمیشہ سے اس کی یہ خواہش تھی کہ جب بھی میں
میں مروں یا میں شہید ہوں تو میری قبر کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرائے، اور اس نے اپنی اس خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اچھا، میجر صاحب کی ایک ویڈیو بھی ہے جس میں وہ قبرستان میں گئے اور انہوں نے اپنی قبر کی جگہ سلیکٹ کی کہ مجھے اس جگہ پہ دفنانا، تو وہ ان کی شہادت سے کچھ روز قبل تھی، تو اس کے حوالے سے مجھے بتائیے گا۔ جی، یہ بھی ہمیں وہ ویڈیو تو ہمیں ملی ندیم کی شہادت کے تیسرے دن۔ ندیم اپنے بچوں کے ساتھ قبرستان گیا اور وہاں پہ اس نے اپنے بچوں کو اپنے آباء و اجداد کی تمام قبروں کی نشاندہی کی، اور جس جگہ پہ ابھی اس کی قبر ہے، یہ قدرت کا معجزہ دیکھیں کہ اس جگہ پہ اس نے نشاندہی کی کہ اسی جگہ پہ کہیں میری بھی جو ہے وہ جگہ ہے، میری جگہ اس قبرستان میں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہی جگہ نصیب کی جو اس نے اپنے لیے خود اس نے چوز کی تھی۔ ٹھیک، ضلع حافظ آباد میں پہلا ایسا نوجوان ہے کہ جو اس رینک میں جا کے جس نے شہادت حاصل کی، اور وہ جو نوجوان ہے وہ بھی ایک ضلع حافظ آباد کے سب سے بڑے سیاسی گھرانے سے ہے، تو اس چیز کو کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ جی، میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بھی بہت عزت سے نوازا ہوا تھا، میرے والد صاحب بھی اور میں خود بھی حکومت میں اعلیٰ عہدوں پہ میں فائز رہا ہوں، لیکن ندیم کی شہادت سے ہمیں جو مقام اور جذبہ، جو ہمیں پہلے بھی لوگوں کے دلوں میں ہمارا بہت پیار تھا، لیکن ندیم کی شہادت کے بعد تو پاکستانی عوام نے اور قوم نے ہمیں اتنا پیار دیا کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی محبت، لوگوں کے جذبات، جیسے یہ خبر ملی، حالانکہ یہ کرونا کی وجہ سے سماجی میل جو ہے بڑا محدود تھا، لیکن اس کے باوجود پورے پاکستان سے ہر بندے کو جس کو اطلاع ملی اس نے ہماری فیملی کو اپروچ کیا، ہم سے تعزیت کی، ہمارے پاس جو آ سکتا تھا وہ آیا، پہنچا۔ یہ پاکستانی قوم کا یہ جذبہ ہی ہے کہ اس نے مجھے آج تک محسوس نہیں ہونے دیا کہ میرا بھائی ہم میں ہے نہیں ہے، یہ ہم سے جدا ہے۔ اور ہمارا تو ویسے بھی مسلمانوں کا یقین ہے کہ شہید زندہ ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کے اس جذبے اور پاکستانی قوم کے اس پیار اور محبت سے میرا یہ خواہش ہے کہ آئندہ بھی کوئی اگر ہم اپنے ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس فوج کے لیے اگر ہم کو اپنا نذرانہ کوئی اور میں پیش کر سکوں، میرا چھوٹے بھائی کر سکیں، تو ہم حاضر ہیں۔ اور ہم سمجھیں گے کہ ہمارے ندیم کی قربانی تب رائے گاں جائے گی جب یہ جو پاکستان کے دشمن ہیں، یہ بلوچستان میں یا جہاں کہیں بھی یہ پاکستانی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں، جب یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہماری یہ قربانی رائے گاں جائے گی۔ جب اگر یہ لوگ شکست ان کو ہو جائے یا یہ لوگ اس ملک سے نکال دیے جائیں جو پاکستان کے دشمن ہیں، تو ہم سمجھیں گے ندیم کا جو دیا ہوا خون ہے وہ کوئی رائے گاہ نہیں گیا۔ ٹھیک، اچھا ندیم صاحب، جب آپ بڑے بھائیوں سے ملتے، آپ کی ملاقات ہوتی رہتی ہوگی، جب میجر ندیم لاسٹ ٹائم یہاں سے گئے تو کیا بات ہوئی آپ کی ان کے ساتھ، اور کیا انہوں نے آپ کے کیا الفاظ تھے ان کے؟ ہم دونوں بھائی، ندیم رمضان سے 2 دن پہلے چھٹی آیا تھا، اور ہم دونوں بھائی، اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میں چھٹی آیا ہوں، میں گاؤں تھا تو میں اس کو ملنے کے لیے لاہور چلا گیا۔ وہاں پہ ہم دونوں بھائی کافی دیر ہم بیٹھے رہے، اور جیسے آپس میں خاندان میں ہوتی ہے، خاندان کے معاملات پہ، اور لیکن یہ ایک مجھے آج بھی یاد ہے اس کے الفاظ کہ جب میں اٹھ کے جانے لگا تو مجھے میرے بھائی نے جاتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی اگر مجھے کچھ بھی ہو تو آپ نے میری فیملی کا جو ہے نا وہ دھیان اور کیئر کرنی ہے، اور مجھے آج تک اس کے یہ الفاظ میرے کان میں گونجتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کی قدرت تھی، یا اللہ نے اس کو کوئی مجھے اس بات کی نہیں پتہ، لیکن اس نے مجھے جاتے ہوئے یہ الفاظ اس نے مجھے کہے تھے، اور وہ آج تک جو ہے وہ میرے ذہن میں سمائے ہوئے ہیں۔ ہاں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میجر صاحب کی والدہ، آپ کی والدہ، انہیں جب شہادت کا علم ہوا کچھ آنسو آئے، لیکن وہ آنسو پہ کنٹرول کیا اور فخر کیا کہ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، تو اپنی والدہ کے جو جذبات ہیں وہ بھی بتائیے گا۔ میں اس میں میری والدہ کو واقعی بہت تکلیف تھی، لیکن میں اس میں خاص طور پہ پاک فوج کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ پاک فوج نے جس طرح سے اس ماں کو عزت دی، تو شاید میری ماں کا دکھ جو ہے وہ پھر بہت کم ہوا۔ جو فوجی افسران جو ہیں وہ سارے، انہوں نے اس ماں کو یہ احساس دلایا کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس ملک کے لیے قربان ہوا ہے، اور یہ فوج آپ کی بھی اسی طرح سے عزت کرتی ہے، اسی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے جس طرح سے اس کو دیکھتی ہے۔ تو میں اس میں اپنی پاک آرمی کے جو افسران ہیں ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری فیملی کو جس طرح سے یہ اس میں عزت دی اور ہمارے دکھ کو انہوں نے بانٹا، اس میں فوج کا بہت بڑا کردار ہے۔ شہید کا بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے جو دیکھنے والے ہیں انہیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں اپنے تمام ویورز جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا ہمارے چاہنے والے، میری ان سب سے یہ گزارش ہے کہ یہ ملک پاکستان
اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں ایک تحفے کے طور پہ دیا ہے. اور میں پہلے بھی پاکستان سے بہت پیار کرتا تھا, لیکن ندیم کی شہادت کے بعد یقین کریں کہ میرا جذبہ اس ملک کے لیے, میرا جذبہ اور بڑا ہے اور کم نہیں ہوا. یہ جو ہمارے ملک میں اینٹی پاکستان ایلیمنٹ جو ہیں اور جو لوگ پاک فوج کے خلاف اکثر پروپیگنڈا کرتے ہیں, میں تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ ان کے کسی پروپیگنڈے میں نہ آئیں. اس ملک کی بقا, پاکستان کی بقا اس کی فوج کے ساتھ ہے. اگر اس ملک کی فوج نہیں ہوگی تو یقین مانیں جتنے اس کے دشمن ہیں, اس ملک کی کوئی بقا نہیں ہے. یہ بھی شام, عراق اور ایران, شام اور عراق جیسا اس کا حال یمن جیسا ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, ہمارے اس ملک کی حفاظت فرمائے, اور ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اس پاکستان کے لیے اپنا کردار جس شعبے میں بھی جہاں کہیں بھی ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اس کی توفیق دے. جی ناظرین, میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں میجر ندیم عباس بھٹی, شہید کے بیٹے یحییٰ. تو ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا یہ بتائیں, بابا کے متعلق بتائیں, آپ کے بابا کو کیا ہوا تھا؟ میرے بابا ٹیسٹ کو بھی مارتے تھے, اور میرے بابا گفٹ بھی لاتے تھی, اور میرے بابا کی گاڑی کو بام لگی تو پھر وہ شہید ہو گئے. اچھا, آپ کے بابا ٹیررسٹ کو مارتے تھے, آرمی میں آپ کے بابا جاب کرتے تھے. ٹھیک, ہاں, تو بابا کو مس کرتے ہو آپ؟ کرتے ہو. ٹھیک. اچھا آپ بتاؤ. پتہ ہے آپ کب تھے نعمان میں گفٹ آتی بھی تھے مہمان, وہ کوئی اور گفٹ کارز اچھے. اچھا, آپ کے وہ اچھی اچھی کارز لاتے تھے آپ کے لیے؟ نہیں, وہ بھلے ریموٹ کارز وہ چلتی بھی تھی. ریموٹ کارز لکھے ہوتے اچھا, ریموٹ کار بابا ان کے لیے لے کے. میرے فرینڈ بھی آئے تھے, وہ میرے ساتھ کھیلتے بھی تھے. بابا آپ کے ساتھ کھیلتے بھی تھے؟ وہ نہیں, وہ تو میں ان کے ساتھ جاتی بھی تھی کئی جگہ, ورک شاپ بھی. اور میں بابا کی گاڑی ورک شاپ میں لے کے جاتے. ٹھیک. اچھا, ان سے بات. ادھر آؤ داؤد, بابا کو مس کرتے ہو آپ؟ میں بابا کو میں بہت ہی مس کرتی تھی, اور میں بھلے ہو کہ میں آرمی میں جاؤں گے. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی بڑے ہو کے آرمی میں جائیں گے. ٹھیک, آپ بتائیں اس کے حوالے سے. جی, یہ دونوں یحییٰ اور داؤد ندیم کے بیٹے ہیں, اور انشاءاللہ جیسے اللہ تعالیٰ نے ندیم کو شہادت کا رتبہ دیا ہے, ہمارا جذبہ اس شہادت سے ہمارے خاندان کا, ہمارے گھر کا مزید بڑا ہے. اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارے ملک کو جس وقت بھی جدھر بھی ضرورت پڑی, ہماری جانوں کی, ہمارے خون کی کوئی قیمت اس پاکستان کے لیے نہیں ہے. شکریہ جی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.